بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتی ہیں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا وقت قریب آیا تو آسمان سے دنیا پر فرشتے نازل ہونے شروع ہوئے۔ اتنے زیادہ فرشتے نازل ہوئے کہ پوری فضا، زمین آسمان کا درمیان، یہ پوری فضا فرشتوں سے بھر گئی۔ مجھے آواز آ رہی تھی، آمنہ تجھے مبارک ہو، ختم الانبیاء پیدا ہو رہے ہیں۔ پھر آواز آتی تھی، آمنہ تجھے ہماری طرف سے بشارت ہو، نبیوں کا سردار پیدا ہو رہے ہیں۔ مختلف قسم کی آوازیں آتی تھیں، کوئی مجھے خوشخبری دیتا، کوئی مبارکباد پیش کرتا، کوئی بشارت دیتا، مختلف قسم کی خوشیوں۔ پوری دنیا کا مالک تو اللہ ہے، پوری دنیا کا حقیقی بادشاہ اللہ ہے، لیکن اللہ کو حبیب کبریا سب سے زیادہ پیارا ہے۔ معبود صرف ایک ہے جس کا نام اللہ ہے، اس کے بغیر اور کوئی معبود نہیں، لیکن سب سے بڑا محبوب ایک ہے جس کا نام محمد رسول اللہ ہے۔ بے شک یہ بات حق ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لولا کلمہ خلقت الافلاک، اے میرے حبیب اگر آپ نہ ہوتے تو میں آسمان کو نہ بناتا۔ لولا کلمہ خلقت الارض، اگر آپ نہ ہوتے تو میں یہ سرزمینوں کو نہ بناتا۔ اے میرے حبیب آپ اگر نہ ہوتے تو میں سب پہاڑوں کو بلند نہ کرتا۔ اے میرے حبیب اگر آپ نہ ہوتے تو میں زمینوں پر دریا سمندر نہ بناتا۔ اگر آپ نہ ہوتے تو میں جان والی مخلوق جانور نہ بناتا۔ اگر تم نہ ہوتا تو زمین پر بسنے والے انسان میں نہ بناتا۔ اگر تو نہ ہوتا تو میں ساری کائنات نہ بناتا۔ ساری کائنات کے بنانے کی وجہ تو ہے، پوری دنیا کے بنانے کا سبب تو ہے۔ کسی جگہ کوئی شادی ہوتی ہے پھر لوگ جمع ہوتے ہیں، بہت بڑی جمع ہوتی ہے، تو کہتے ہیں کیوں جمع ہوتے ہیں؟ شادی کے لیے جمع ہوئے ہیں، شادی کے لیے۔ بابا آج شادی کے دن مقصود وہ دلہن دلہا ہیں، بوٹ کمار ہیں، ان کی شادی ہے، ان کی وجہ سے رشتے دار اکٹھے ہوئے۔ اگر شادی نہ ہوتی تو رشتے دار نہ آتے، شادی نہ ہوتی تو یہ سارے احباب نہ آتے، کی وجہ ہے۔ مقصد یہ ہے، اللہ نے فرمایا اے میرے محبوب میں نے تجھے اپنا محبوب بنایا، اگر تجھے پیدا نہ کرتا تو سارا جہاں پیدا نہ کرتا۔ اگر آپ نہ ہوتے تو ساری کائنات نہ ہوتی۔ یہ لولا کلمہ خلقت الافلاک، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور ہماری دادی حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو پیدا کیا، پھر ان دونوں کو جنت میں رکھا۔ دنیا میں آنے سے پہلے ان دونوں کو جنت میں رکھا۔ حکمت یہی تھی کہ یہ دنیا میں آنے سے نبی پیدا ہو، پھر انسان پیدا ہو، یہ عمل کریں، اچھے عمل، مسلمانوں کے لیے جنت، کافروں کے لیے دوزخ، یہ حکمت ہے۔ اللہ جانتا تھا، سبب بنا کہ آدم آپ اس درخت کے قریب نہ جائیں۔ شیطان نے جھوٹ بولا اور ان کو دھوکہ دیا، ان سے سہو ہوا، یہ بھول گئے، نتیجہ یہ ہوا زمین پر آئے۔
حضرت آدم علیہ السلام نے معافی شروع کی، اللہ انسانوں میں سے خطا ہوئے تو مالک معافی مانگنا، اللہ کو یہی پسند تھا معافی مانگنا۔ جو عاجزی کرتا ہے معافی مانگتا ہے اس کا درجہ اور بڑھتا ہے، جو عاجزی کرتا ہے معافی مانگتا ہے اس کا درجہ اور بلند ہوتا ہے۔ ایسا نہیں کرتا ہوں بزرگ مثال دیتے ہیں، درخت کو کاٹو، اس کی ساری ٹہنیاں کاٹو، پھر درخت پہلے سے زیادہ ٹہنیاں پیدا کرتا ہے، زیادہ سرسبز ہوتا ہے اور زیادہ گھنا ہوتا ہے، خوبصورت ہوتا ہے۔ کاٹنے سے وہ اور زیادہ بہتر ہوگا۔ تو انسان سے اگر خطا ہو اس کے بعد معافی کیا ہے، عاجزی کرے، اس کا درجہ اور بڑھ جائے گا، معلوم ہو اس میں اچھی استعداد ہے، تو حضرت آدم علیہ السلام کا درجہ اور زیادہ بلند ہوگا۔ آدم علیہ السلام نے معافی مانگنا شروع کیا، رونا شروع کیا، عاجزی، چلتے 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 اللہ نے فرمایا میں نے آدم کے دل میں ڈالا، اب یوں دعا کر۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کی دربار میں عرض کیا، یا اللہ میں نے جنت میں دیکھا تیرے نام کے ساتھ تھا محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ رسول اللہ محمد رسول اللہ، ایک ہی سیکنڈ میں سبحان اللہ۔ اللہ میری عرض ہے، التجا ہے اس محبوب کے صدقے، اس کے طفیل جس کا نام تو نے محمد رکھا، میری خطا معاف۔ بعض روایتوں میں ہے یا سمجھنے کے لیے کہا جائے، اللہ نے پوچھا اے آدم کیسے پہچانا کہ محمد میرا پیارا ہے، میرا محبوب ہے، اس کا وسیلہ لے، اس کا صدقہ پیش کرے۔ یا ذوالجلال والاکرام، میں نے جنت میں ہر درخت کے پتے پر یہ لکھا ہوا پایا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آج میرے دل میں آیا کہ یہ محمد اللہ کو سب سے پیارا ہے، تو بس جب پیارا ہے تو اس کا صدقہ اگر لوں گا، اس کا وسیلہ لوں گا، اس کا نام لوں گا تو اللہ راضی ہو جائے گا۔ اللہ نے جواب دیا، اے میرے پیارے صفی اللہ آدم، بے شک تو نے سچ سمجھا اور حق کہا، محمد سب سے زیادہ مجھے پیارا ہے، تو نے اس کا وسیلہ دیا ہے، واسطہ دیا ہے، بس اس کے نام کے صدقے میں نے تجھے معاف کیا ہے۔ سمجھ لیا محمد رسول اللہ کا مقام کتنا بلند ہے۔ یہ واقعہ تفسیر روح المعانی میں بھی ہے، جو کہ معتبر تفسیر ہے۔ عرب میں ہو، سعودی، دبئی، عجب میں ہو، پاکستان، افغانستان وغیرہ، پوری دنیا کے ممالک میں یہ مشہور تفسیر روح المعانی عربی میں ہے۔ فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، قرآن مجید کی اس آیت کی تفسیر میں یہ واقعہ موجود ہے، اور حدیث کی کتاب المستدرک للحاکم میں موجود ہے۔ اس واقعے سے معلوم ہوا کہ ہمارے نبی کی شان پوری کائنات سے بڑھ کر ہے۔ اگر یہ محبوب نہ ہوتے پوری کائنات نہ ہوتی، اگر یہ محبوب نہ ہوتے ساری دنیا نہ ہوتی، اگر یہ محبوب نہ ہوتے کوئی زمین پر مخلوق نہ بنتی۔ اس کے صدقے سب کچھ ہوا۔ بیٹی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتی ہیں، یہ فرشتے اتر کر مجھے سلام کرتے تھے، مجھے مبارک دیتے تھے، بشارت دیتے تھے، حضور کی تعریف کرتے تھے، ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے تھے۔ فرشتے ایک دوسرے کو کہتے تھے مبارک ہو محمد مصطفیٰ آیا، مبارک ہو حبیب کبریا آیا، حبیب کبریا آیا، مبارک ہو محمد مصطفیٰ آیا، مبارک ہو۔ فرشتے ایک دوسرے کو سلام کرتے تھے، مبارکباد دیتے تھے، مبارک ہو حبیب کبریا میں ہمیں آئے۔ اللہ علامہ جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ نے الخصائص الکبریٰ، کتاب کا نام ہے الخصائص الکبریٰ، نبی کی شان میں بہترین کتاب، اس کا اردو ترجمہ ہے، اردو میں یہ کتاب ملتی ہے کہ نبی کی شان پڑھنا چاہے تو اس کتاب کو پڑھیں۔
الخصائص الكبرى توجد میں اردو میں مترجم علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ کی تصنیف ہے. فرماتے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ اس وقت حکم ہوا پوری کائنات کے جتنے فرشتے سب اتر آئے. کوئی ایک فرشتہ باقی نہیں رہا، سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت مکہ المکرمہ اردا گرد پہنچ گئے. فرشتے سب سے زیادہ ہیں، حساب میں نہیں آتی، اتنی بڑی خدا کی مخلوق ہے. اتنے فرشتے آئیں گے پوری دنیا کی فضا بھر جائے گی. ماں بقیہ ملک الا حضر، کوئی ایک فرشتہ باقی نہیں رہا مگر پہنچ گیا جس سب فرشتے آ گئے. کچھ فرشتے اللہ کی عبادت میں ہوتے ہیں، کوئی قیام میں ہوتا ہے، کوئی رکوع میں ہوتا ہے، کوئی سجدہ میں ہوتا ہے، کوئی تسبیح میں ہوتا ہے، کوئی تحمید میں، کوئی تکبیر میں، کوئی تحلیل میں، کوئی ہے ادا میں. مختلف قسم کے فرشتے، ہر فرشتہ اپنی اپنی ڈیوٹی میں مشغول ہے، مگر اللہ کا حکم محبوب پیدا سب اتر جاتی ہے. میں آپ کو مثال دوں، دنیا میں فوج ہوتی ہے، پولیس ہوتی ہے، پولیس کی اپنی اپنی ذمہ داری ہے. آپ ضلع کے فلاں جگہ کھڑے رہے، فوج کو فلاں جگہ. کبھی کبھار ایک اہم چیز ہو نا، پھر اپنی ڈیوٹی سے اپنی حد سے پولیس نکل کر دوسری جگہ پہنچ جاتی ہے. ضرورت ہے ایک دن کے لیے سب پولیس ادھر پہنچ جائیں، ایک دن کے لیے یا 2 گھنٹوں کے لیے فلاں جتنی پولیس ہے سب ادھر پہنچ جائیں. یہ اس چیز کی اہمیت ہے، اس کی عظمت کا اظہار ہے. کبھی کبھار فوج اپنی ڈیوٹی ذمہ داری چھوڑ کر ایک دوسری جگہ پہنچ جاتی ہے، سب جمع ہو جاتے ہیں. اس کی اہمیت کو ظاہر کرنے، عظمت کو آشکار کرنے کے لیے ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے سب فرشتوں کو بھیج دیا. ہمارا میرے محبوب پیدا ہو رہے ہیں تو اپنی اپنی ڈیوٹیاں چھوڑ کر یہاں آ کے ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں. محمد مصطفیٰ مبارک ہو، مبارک ہو، حبیب ارجایا. عجیب ہے، ابو لہب نبی کا دشمن تھا، ابو لہب نبی کا چچا اور دشمن تھا، مخالف تھا، سخت مخالف تھا. اس کی باندھی تھی سویبہ، اس کا نام ہے. جب آمنہ کے گھر بیٹا پیدا ہوا تو سویبہ گھر میں خدمت کر رہی تھی دائی کی حیثیت سے، تو فوراً جا کر ابو لہب کو بتایا کہ مبارک ہو، تیرے بھائی کے گھر بیٹا آیا ہے. یہ لوگوں کی عادت ہے، رشتے داروں کو یا بڑوں کو بتاتے ہیں. ابو لہب کی خادمہ سویبہ نے اپنے سائیں ابو لہب کو بتایا تیرے بھائی کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے. ابو لہب کو یہ تو پتا نہیں تھا کہ یہ بڑا ہو کر کیا ہوگا. ابو لہب خوش ہوا کہ بھائی کے گھر بیٹا ہوا ہے، اور خوشی میں اس نے اشارہ کر کے سویبہ کو کہا تمہیں اچھی خبر دی ہے، میں تجھے اس خبر کا اظہار کرتا ہوں. خوش ہوا، خوشی کا اظہار کیا، خوشی کی وجہ سے اپنی خادمہ سویبہ کو آزاد کیا. تو اس نے انگلی کا اشارہ کیا، خوشی کا اظہار کیا، خادمہ کو آزاد کیا. نبی کی پیدائش سے یہ کام کو اچھا کیا، جانے یا نہ جانے اللہ تو جانتا ہے. بخاری شریف حدیث بخاری میں ابو لہب کے مرنے کے بعد اس کے کسی رشتہ دار نے خواب میں دیکھا. ابو لہب بتا کیا آخر تھا، کہتا ہے دوزخ میں جاتا ہوں، سخت سزا میں ہوں، مگر ہفتے میں ایک دن پیر کا دن سمر، ہفتے میں ایک دن پیر کے دن میری انگلی میں دودھ آتا ہے، اس انگلی کو منہ میں ڈال کر میں چوستا ہوں، میری تکلیف کم ہوتی ہے. اس نے پوچھا کیوں؟ کہا کہ پیر کے دن محمد پیدا ہوئے تھے، میں نے خوشی کا اظہار کیا تھا، انگلی کے اشارہ سے سویبہ کو آزاد کیا تھا. اللہ نے فرمایا میرے محبوب کی پیدائش میں نے اشارہ کیا ہے، اس پیر کے دن، ہر پیر کے دن آپ کو دودھ ملتا رہے گا. عادت کو مخالف، مگر میرے محبوب کے لیے کچھ تو کیا، کچھ تو کیا. یہ کچھ کیا، یہ بھی خالی نہیں، یہ بھی خالی نہیں ہوگا. اور ایک بات کہ ہر پیر کے دن معلوم ہوا اللہ تعالیٰ صرف ایک دن بدلہ نہیں دیتا، اس پیر کی نسبت سے اللہ تعالیٰ ہر ہفتے میں بدلہ دیتا ہے. کوئی آپ نے پوچھے کہ آپ نبی کی تعریف ہمیشہ کرتے ہیں، ہر مہینے میلاد، ہر پیر کو میلاد، ہر سال میلاد، کہو کہ ابو لہب کو تو ہر ہفتے میں بدلہ ملتا ہے. ہمیں تو اور زیادہ محبوب کی شان بیان کرنی چاہیے، ہمیشہ بدلہ دینا چاہیے.
زیادہ ہمیں بھی طاقت میں چلو سال میں ایک دفعہ ربیع الاول میں تو خوشی کرتے ہیں،